یہ بڑی ایک عموماً لوگ کہتے ہیں، اور وہ جملہ پھر مجھے یاد آ گیا، اور وہ ظاہر ہے چونکہ بات بھی ایسی ہے کہ اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد پیاری ہوتی ہے. یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے دودھ سے زیادہ انسان کو ملائی پیاری ہوتی ہے. تو جو توجہ حضرت گل محمد رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ کی حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہی، اس سے کہیں زیادہ آپ کی نظر جو ہے حضرت اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ پہ رہی. تو بچپن میں اب ایک واقعہ ہو رہا ہے کہ جہاں پہ آپ شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک استخارے کی صورت آتی ہے، اس میں ایک بشارت آتی ہے. وہ پورا واقعہ ایک تو آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ وہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ اب ہونے والا کیا ہے. دوسرا کچھ ذکر پروفیسر صاحب نے کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ ڈیٹیل آپ گفتگو کریں کہ اپنی حیات میں دادا کا اپنے پوتے کو دلائل الخیرات شریف کی اجازت دے دینا، پھر مطلب ان کی طرف سے پڑھایا جانا، پھر جو شجرے تھے ان پر دستخط جو ہے وہ ان کی طرف سے کرنا، بڑی بات ہے. یہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ چشت کے بہت بڑے آفتاب کا چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے، سلسلہ چشت کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سلسلے کو امتیازات دیے ہیں. ان کو جو 3 امتیازات ملے ہیں وہ بہت نرالے ہیں. اچھا وہ کیا؟ پہلا امتیاز تو یہ ہے کہ ان کے ہاں عشق بہت زیادہ ہے. اللہ. دوسرا امتیاز ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کے ہاں عمل اور شریعت کی پابندی بھی حد سے زیادہ. کیا کہنے، سبحان اللہ. تیسرا ان کے ہاں ہے وحدت الوجود اور محبت ذات حق کا فیض. ان تینوں باتوں کے علاوہ اور چاہیے کیا جینے کو؟ یہ جو ایک رنگ تھا نا اس سلسلے میں، اس وجہ سے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے سنتے ہی مٹھاس آتی ہے اور طبیعت کے اندر ایک گہری رمق اور گہرائی فیل ہوتی ہے. تو وجہ یہ تھی کہ عشق آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اپنے قدم جماتا ہے تو اس کے آثار بھی بہت گہرے ہوتے ہیں. کیا کہنے؟ وہ صرف ظاہر نہیں بدلتا بلکہ باطن بدلتا ہے. بے شک. اور بالکل بندے کو ایک لمحے میں وہاں تک لے جاتا ہے جہاں تک برسوں کی محنت بھی کام نہیں آتی. اللہ. تو اس وجہ سے سلسلہ چشتیہ میں ایک رنگ رہا ہے. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرہ نگار آپ کی شخصیت کا فطری ظرف دے کر، جن کو خواجہ فخر الدین دہلوی صاحب نے قبلہ عالم کی باقاعدہ ڈپٹی لگائی کہ ایک شہباز کو آپ پکڑیں، قابو کرنا ہے، تو لگتا یہ کہ جیسے بابا فرید صاحب نے خواجہ نظام الدین کو اپنی آغوش میں لیا اور وہاں سلسلہ چشتیہ کا وہ عروج نظر آتا ہے. سبحان اللہ. یہی متاخرین میں عروج خواجہ سلیمان توسوی جب قبلہ عالم کے دامن سے وہ بستہ ہوئے نظر آتا ہے. سبحان اللہ. قبلہ عالم خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سلیمان توسوی پر وہ توجہ بھی کی ہے کہ اگر میں کسی اور پر کرتا تو وہ بالکل مجذوب ہو جاتا. لیکن اتنی توجہ کے بعد بھی میں پوچھتا جی کچھ اور بھی چاہیے تو کہتے تھے اور کچھ آپ کے پاس ہے تو اور بھی دیں. یعنی سالک ہی یعنی سب کچھ انڈیلنے کے باوجود بھی حل من مزید کی کیفیت نظر آتی. یعنی روحانی ظرف کتنا آپ کا جو اتنا اعلیٰ تھا، اس کی گہرائی اور گہرائی. اور آپ عالم بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں 500 کے قریب تو مدرسین تھے. تو جہاں مدرسین کے اتنا تمتمہ ہو اور بڑے بڑے روحانی لوگ اور علماء، اور آپ کی خانقاہ کے ہاں نظم بھی بہت بڑا تھا. پھر اس نظم کو اٹھانا یہ خواجہ اللہ بخش توسوی کا کام، یہ بڑا کام. تو بلکہ شروع میں جیسے آپ نے کہا کہ خواجہ گل محمد صاحب جو آپ کے والد صاحب تھے تو آپ بچپن میں بیمار ہو گئے خواجہ اللہ بخش صاحب، تو امید نہیں تھی کہ دوبارہ صحت یاب ہوں گے. تو ان کے والد گل محمد نے اپنے ہی ایک والد کے خلیفہ اور مرید کو کہا، سید جمال کو، کہ آپ ذرا استخارہ کر کے معلوم کریں کہ یہ صاحبزادہ کہیں دنیا سے جانے تو نہیں لگا. انہوں نے جب استخارہ کیا تو بڑا خوبصورت ان کو خواب آیا کہ اس استخارے کی خواب میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر خواجہ نظام الدین تک، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سارے موجود ہیں. اور وہاں ایک بندہ غالباً خواجہ فخر الدین دہلوی، مولانا صاحب لکھا ہے، انہوں نے خواجہ اللہ بخش توسوی کو اٹھا کے خواجہ سلیمان توسوی کے بنگلہ شریف کے مسلح پر بٹھا دیا. اللہ اکبر. تو یعنی فخر الدین دہلوی صاحب ان کو وہاں بٹھا رہے ہیں. اس کے بعد وہ خواب انہوں نے، بڑی بات موجودگی کن کی ہے؟ موجودگی میں کام ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب استخارہ خواجہ گل محمد صاحب سے عرض کیا، وہ خوش بھی بڑے ہوئے لیکن اس پر پریشان ہوئے کہ میری موجودگی میں میرا بیٹا پہلے آ رہا ہے. تو
تو پھر قدرت کا نظام دیکھیں ہوا بھی اسی طرح. لگتا یہ کہ خواجہ سلیمان توسوی صاحب کو بھی بصیرت کی بنیاد پر اندازہ تھا کہ اس میری ولایت اور ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے گا یہ صاحبزادہ. اور وہ خواجہ غل محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ میری موجودگی میں حیات میں کیسے ہوگا, تو پھر ظاہر ہے آپ خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مثال کر گئے تھے. تو پھر یہ اب اس میں ذرا مختصراً تاکہ بات آگے بڑھاتے ہیں, دو چیزیں آپ بتا دیجئے لوگوں کو, سننے والوں کو. ایک تو یہ کہ جو دلائل الخیرات شریف کی اجازت دی اور شجروں پہ جو ہے دستخط کا معاملہ مختصر. جی. اور آپ حیران ہو کہ دلائل الخیرات کو تمام سلاسل میں یہ ایک ورد رہا ہے. جس بندے کے دل میں یہ ہو کہ اس کے اندر عشق الہی کا سمندر موجزن ہو, اس کو دلائل الخیرات کا عامل بنایا جاتا ہے. جو دلائل الخیرات خود پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں سے, وہی دلائل الخیرات دی سجادگی کا اشارہ. اور اب جن شجروں پر خود دستخط کر کے اپنے خلفاء مقرر کرتے تھے, وہاں ان کو کہا جی آپ دستخط کیا کریں. آخری بات کہے کہ خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اجل خلیفہ ہیں خواجہ شمس الدین سیالوی سے, وہ کہتے چونکہ آپ ذرا شاہانہ رنگ کے تھے, صاحبزادے تھے, تو جب حضرت کا وصال قریب آیا تو سارے متردد تھے کہ آپ کے خلیفہ کون ہوں گے. اگر کے اشارے تو تھے, تو آپ نے کہا کہ اللہ بخش کو بلا کے لے آئے. جب آپ قریب ہے تو آپ کو سینے سے لگایا, اور وہ قرآن مجید میں جو ایک جملہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور 3 دفعہ اتنے جذبے سے کہا کہ لگتا یہ تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا خواجہ اللہ بخش کو آپ منتقل کر کے